اسلام آباد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے پیر کو سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض سے اپنے رابطے کی تصدیق کی، لیکن دو ٹوک الفاظ میں کسی بھی غلط کام، 9 مئی کے واقعات یا PTI کی سیاست کسی تعلق ہونے کی تردید کی۔ ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا 9 مئی PTI اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بیرون ملک جہاں وہ تعطیلات کے سلسلے میں موجود ہیں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عموماً ان کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ سب مکمل طور پر بیہودہ باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واضح کیا کہ جنرل فیض کے ساتھ ان کا سماجی رابطہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے جنرل فیض کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی اور مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کرتے رہے۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بانی PTI عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کے معاملے پر جیل کے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے جیل ملازمین میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جن میں ایک خاتون سویپر، 2 لیڈی وارڈنز اور CCTV کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل ہیں، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی PTI کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا، جبکہ حراست میں لیے گئے ملازمین کے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں نگرانی کے لیے افرادی قوت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سیکیورٹی اداروں نے عمران خان کی سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو بھی حراست میں لے لیا تھا، جبکہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اسلام آباد نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے اور آپ اپنے مطالبات حکومت کو پیش کریں، مگر ناراضگی کے نام پر وائلنس قابل قبول نہیں۔ اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ کسی بھی خوشحال قوم کی بنیاد نظام تعلیم پر ہوتی ہے۔ تعلیم کا مطلب صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں بلکہ تعلیمی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا نام ہے۔ نوجوان دستیاب تعلیم کے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں، اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں، انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کر کے ملک کی جڑیں مضبوط کریں۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک کے ساتھ ناراض نہیں ہو سکتے، آپ کے مطالبات ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اپنے مطالبات حکومت کو پیش کریں، مگر ناراضگی کے نام پر وائلنس اور دہشت گردی قابل قبول نہیں۔ اسلام آباد وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈ کے سفیر ہینی ڈی وریس کی ملاقات ہوئی، جس میں انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے باہمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزارت داخلہ آمد پر نیدرلینڈ کی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مختلف شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان نیدرلینڈ کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، نیدرلینڈ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے کے خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ نے نیدرلینڈ کی نئی حکومت اور اپنی ہم منصب کو مبارکباد بھی دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے 2 طرفہ اشتراک کار بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسانی اسمگلر ایک بہت بڑا مافیا ہے اور کوئی ملک تنہا نہیں نبٹ سکتا۔ مشترکہ اقدامات ہی انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارگر ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں اطالوی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی۔